بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہم اپنے آج کے لیکچر میں پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس عبداللہ الصفا کے کارہائے نمایاں کا جائزہ لیں گے۔ پہلے عباسی خلیفہ عبداللہ الصفا نے نامساعد حالات میں حکومت سنبھالی۔ اندرونی اور بیرونی مسائل کے علاوہ مخالف قوتیں بھی نئی قائم ہونے والی عباسی خلافت کے لیے مستقل خطرہ کی حیثیت رکھتی تھیں۔ ان حالات میں صفا نے نہایت حوصلے اور تدبر سے حالات کا مقابلہ کیا اور اس طرح وہ خلافت بنو عباس کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے میں کامیاب ہوا۔ الصفا کے کارہائے نمایاں درج ذیل ہیں۔ بغاوتوں کا سدباب: آخری اموی خلیفہ مروان ثانی کی بنو عباس کے ہاتھوں شکست اور قتل نے عالم اسلام میں غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی تھی۔ بنو امیہ کے افراد مختلف علاقوں اور صوبوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ان کے لیے بنو عباس کے ساتھ مصالحت کسی طور ممکن نہیں تھی، لہٰذا ان کی طرف سے عباسی خلافت کے خلاف بغاوتیں منظر عام پر آتی رہیں۔ ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بغاوتوں اور شورشوں نے عباسی خلافت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن ان حالات میں صفا نے نہایت ہمت اور تدبر سے کام لیتے ہوئے ان سب بغاوتوں پر قابو پا لیا اور امن و امان کو بحال کرنے میں کامیاب رہا، اور جس کی وجہ سے ملک میں نہ صرف استحکام پیدا ہوا بلکہ ملک ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہو سکا۔ فتوحات: الصفا نے اندرونی بغاوتوں پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ فتوحات کا سلسلہ شروع کر کے نئی قائم ہونے والی عباسی سلطنت کے استحکام اور اس کی وسعت کے عمل کو کامیاب بنایا۔ چین، ترکستان اور روم کی حکومتوں نے سرحدی علاقوں میں شورشیں برپا کیں تو اس نے چینیوں اور ترکستانیوں کے خلاف طاقت کا استعمال کیا، جس کی بنا پہ وہ چین کو شکست دینے میں کامیاب رہا اور دوسری طرف ترکستانی حکمرانوں کو اس نے اپنا اطاعت گزار بنا لیا۔ رومیوں کے ساتھ اس نے مصالحت آمیز پالیسی اختیار کی، لیکن اپنی سرحدوں کا بھرپور طریقے سے دفاع کرنے میں کامیاب رہا اور اس کے لیے اس نے ہر ممکن اقدامات کیے۔ الصفا کی فتوحات اس کی کامیاب خارجہ پالیسی کا بیان ثبوت ہیں۔ علوی خطرات کی روک تھام: بنو عباس نے عوام کے سامنے اپنی دعوت کو اہل بیت نبوی اور بنو ہاشم کے نام پر پیش کیا تھا۔ عباسی تحریک میں شامل تمام عناصر اسی تصور کے تحت متحد تھے اور اسی تصور کے تحت منظم ہو کر کام کرتے رہے، لیکن عباسی تحریک کی کامیابی کے بعد جب عباسیوں نے خلافت کو اپنے خاندان میں مختص کر لیا تو اس کے رد عمل کے طور پر عباسی اور علوی کشمکش کا آغاز ہوا۔ عباسیوں کو اپنے مخالفین کی عوامی مقبولیت کا احساس تھا، اسی لیے الصفا نے اس نازک موقع پر علویوں کے ساتھ سخاوت اور فیاضی کی حکمت عملی اختیار کی۔ اس طرح اس نے اپنے مخالفین کو سوچنے سمجھنے کی مہلت نہ دی تاکہ وہ فوری طور پر خلافت بنو عباس کے خلاف کوئی منصوبہ بندی نہ کر سکیں۔ دوسری طرف الصفا نے عباسی خلافت کے استحکام کے لیے بھرپور اقدامات کیے۔ جب علوی اور فاطمی میدان عمل میں آئے تو عباسی خلافت بے حد استحکام حاصل کر چکی تھی، لہٰذا فاطمیوں اور علویوں کے لیے
اب عباسیوں کو شکست دینا آسان نہیں رہا۔ امن و امان کا قیام۔ الصفا نے جب حکومت سنبھالی تو ملک میں لاقانونیت، بدامنی اور قتل و غارت کی فضا قائم تھی۔ یہ حالات نئے خلیفہ کے لیے نہایت مشکل تھے اور ان حالات پر قابو پانا ایک نہایت اہم امر تھا۔ اس موقع پر ذرا سی غفلت اور غلط حکمت عملی عباسیوں کے لیے تباہی کا باعث بن سکتی تھی، لیکن الصفا نے بروقت اقدامات اٹھائے اور تمام بغاوتوں پر کامیابی سے قابو پا لیا۔ اس نے اپنی تمام مخالف قوتوں کو بے بس کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس نے اپنی ہمت اور ذہانت کی بدولت تمام مسائل اور مشکلات پر کامیابی سے قابو پا لیا اور اس سلسلے میں اسے ابو جعفر منصور اور عیسیٰ بن موسیٰ جیسے مدبر افراد کا ہر لمحہ تعاون میسر رہا۔ اس نے اپنے مختصر سے دور حکومت میں ملک میں امن و امان قائم کر دیا اور اس طریقے سے وہ عباسی خلافت کے استحکام دینے میں کامیاب ہو سکا۔ نظم و نسق کی بحالی۔ الصفا نے جب حکومت سنبھالی تو ملک میں کوئی باقاعدہ نظم و نسق موجود نہ تھا۔ الصفا نے سب سے پہلے مملکت کے تمام علاقوں کی حد بندی کروائی اور اس کے بعد اس نے ان علاقوں پر اپنے قریبی عزیزوں کو گورنر مقرر کیا۔ الصفا نے اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو جزیرہ، آذربائیجان اور آرمینیا کی حکومت سونپی۔ اس نے اپنے چچا داؤد کو مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، یمن اور یمامہ کا گورنر مقرر کیا۔ دوسرے چچا عبداللہ کو شام کی حکومت سونپی۔ ایک بھتیجے کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ سلیمان بن علی کو بصرہ، بحرین، عمان اور احواز کے علاقوں کا حاکم مقرر کیا۔ ابو مسلم خراسانی کو خراسان کا والی مقرر کیا، جبکہ مصر کی حکومت ابو عون عبد الملک کے سپرد کی۔ الصفا پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اس نے تمام اعلیٰ عہدوں پر اپنے قریبی رشتہ داروں کو مقرر کر کے اقربا پروری کا ثبوت دیا، لیکن حالات یہ تھے کہ عباسی خلافت کا یہ ابتدائی دور تھا اور ان حالات میں اہم مناصب پر ایسے افراد کی تقرری کی ضرورت تھی جن کی وفاداریاں نئی مملکت کے ساتھ کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہوں۔ لہٰذا یہ حکمت عملی اس کی سیاسی ضرورت تھی، کیونکہ ان حالات میں قابل بھروسہ اور وفادار قریبی لوگوں کے علاوہ کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنے خاندان کے باہمی اتحاد کی بدولت ہی وہ اپنی تمام مخالف قوتوں کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ الصفا نے تدبر اور انتظامی سوجھ بوجھ سے کام لے کر نئے انتظامی اور سیاسی ڈھانچہ کی تعمیر کی اور اس طرح وہ خلافت بنو عباس کو استحکام بخشنے میں کامیاب رہا۔ منصب وزارت کا آغاز۔ الصفا نے حکومت کی تشکیل نو کے بعد وزارت کے عہدے کو متعارف کروایا۔ یہ عہدہ ایرانیوں کی حکومتوں میں بے حد اہمیت کا حامل تھا۔ عباسی عہد حکومت میں سب سے پہلا شخص جسے اس منصب پر فائز کیا گیا ابو سلمہ خلال تھا۔ یہ شخص کوفہ کا رہنے والا تھا اور اپنے علم و فضل اور فیاضی کی وجہ سے لوگوں میں بے حد مقبول تھا۔ یہ مشہور عباسی داعی تھا، لیکن اس کی دلی ہمدردیاں اہل بیت نبوی کے ساتھ تھیں۔ اسی وجہ سے ابو سلمہ خلال نے الصفا کی خلافت کی بیعت کرنے میں تاخیر کی تھی،
کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ امام جعفر صادق خلافت سنبھالیں، لیکن ان کے انکار کی وجہ سے اسے مجبوراً الصفا کی بیعت کرنا پڑی۔ الصفا نے ابو سلمہ خلال کو وزارت کے عہدے پر تو فائز کر دیا، لیکن وہ دل سے خائف تھا، اسی لیے اس نے ابو مسلم خراسانی کے ذریعے ابو سلمہ خلال کو قتل کروا دیا۔ ابو سلمہ خلال کے بعد خالد برمکی کو وزارت کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ خالد برمکی کا دادا برمک بلخ کے آتش کدہ نوبہار کا متولی تھا۔ اس کی اولاد نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ خاندان اپنی علمی فضیلت اور فیاضیوں کی وجہ سے لوگوں میں بے حد مقبول رہا۔ برمک خاندان نے عباسی تحریک کی کامیابی کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اسی وجہ سے خالد برمکی کو وزارت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ وزارت کے علاوہ حاجب کا عہدہ بھی اثر نو منظم کیا گیا، جسے بعد کے ادوار میں وزیر پر بھی فوقیت حاصل رہی۔ دارالخلافہ کی تعمیر۔ اموی دارالحکومت دمشق اپنی ساری خوبیوں کے باوجود عباسیوں کے لیے قابل قبول نہ تھا، لہٰذا پہلے عباسی خلیفہ الصفا نے کوفہ کو 750 میں اپنا دارالخلافہ قرار دیا، لیکن کوفیوں کی مطلون مزاجی کی وجہ سے الصفا نے عراق کے قصبے انبار کے قریب ایک نئے شہر ہاشمیہ کی بنیاد رکھی اور اسے اپنا دارالخلافہ منتخب کیا۔ الصفا پہلا عباسی حکمران ہے جس نے ملکی سالمیت کے پیش نظر نئے دارالخلافہ کی بنیاد رکھی۔ کامیاب خارجہ پالیسی۔ پہلے عباسی خلیفہ ابوالعباس عبداللہ الصفا کی خارجہ پالیسی جارحیت اور مصالحت کا حسین امتزاج تھی۔ عباسی خلافت کی سرحدیں چین، ترکستان اور روم کی حکومتوں کے ساتھ ملتی تھیں۔ یہ حکومتیں بنو امیہ کے زمانے سے مسلمانوں کے خلاف سرفراز تھیں۔ الصفا نے ان تینوں مد مقابل حکومتوں کی حیثیت، نوعیت اور قوت کا الگ الگ اندازہ کرتے ہوئے ان کے خلاف جداگانہ حکمت عملی اختیار کی۔ ترکستان کا علاقہ بنو امیہ کے زمانے سے مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اب اس پر چین اپنی نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ خود ترکستانی ریاستیں بھی اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھنے کی خواہش مند تھیں اور بعض ریاستیں چین کی بالادستی قبول کرنے پر بھی آمادہ تھیں۔ الصفا نے ترکستان پر فوج کشی کی اور اس طرح اس نے ختن، چاچ اور فرغانہ کی ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ چین کے خلاف بھی الصفا نے فوج کشی کی اور 751 میں ایک بہت مشہور تاریخی جنگ طالاز وقوع پذیر ہوئی، جس میں عباسیوں نے چینیوں کو شکست سے دوچار کیا اور اس طرح چین ترکستان کے اسلامی علاقوں سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو گیا اور ترکستان کا علاقہ ہمیشہ کے لیے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ ایشیا کوچک کا علاقہ بنو امیہ کے زمانے سے مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان میدان کارزار بنا رہا۔ خلافت بنو عباس کے قیام کے بعد رومیوں نے سرحدی علاقوں کمک اور ملتیا پر قبضہ کر لیا اور مسلمان آبادی کا قتل عام کیا۔ الصفا اس وقت دوسرے محاذوں پر بری طرح مصروف تھا، لہٰذا اس نے رومیوں کے ساتھ
مصالحت امیز پالیسی اختیار کی اور اپنی سرحدوں کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا۔ خلافت بنو عباس کا بانی۔ الصفا نے جب خلافت سنبھالی تو اسے کٹھن حالات اور بے حد گمبھیر مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر طرف سے بغاوتوں کی خبریں منظر عام پر آ رہی تھیں۔ نظم و نسق موجود نہ تھا اور خزانہ بھی بالکل خالی تھا۔ ملک میں عام بے چینی کی فضا قائم تھی۔ خلافت بنو عباس کے مخالفین میں اموی اور علوی میدان عمل میں آ چکے تھے۔ ان نامساعد حالات میں الصفا نے تدبر، حوصلہ اور سخت گیر اقدامات کی وجہ سے ملک سے تمام بغاوتوں کا خاتمہ کیا اور اس طرح اس نے خلافت بنو عباس کو استحکام بخشا۔ خلافت بنو عباس کے پہلے خلیفہ کی حیثیت سے الصفا نے ملکی نظم و نسق کو بحال کیا اور اسے استحکام بخشا۔ اس نے انتشار کی تمام قوتوں کا خاتمہ کرتے ہوئے عالم اسلام کو خلافت عباسیہ کی صورت میں ایک مضبوط مرکز فراہم کیا، جو صدیوں بعد تک دنیا اسلام کے اتحاد اور علمی و تہذیبی ترقی کا باعث بنا رہا۔ الصفا کے ان شاندار کارناموں کی وجہ سے اسے خلافت عباسیہ کا اولین معمار اور بانی قرار دیا جاتا ہے۔